نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ 26واں سپارہ اور سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکلنے کی، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرنا۔ ان اللہ سمیع علیم، اس بات میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ سننے والا اور علیم خالق کائنات، جاننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ تمہاری ہر پکار، ہر آواز کو وہ سنتا ہے، اور وہ تمہارے احساسات و جذبات، حتیٰ کہ جو تمہارے ذہن میں خیالات آتے ہیں، وہ ان کا بھی علم رکھتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے ضمن میں فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ انسان، ایک مسلمان آدمی، اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کی تعلیمات سے آگے نہ بڑھے۔ منوعاً جیسے حکم باری تعالی ہے، جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے مطابق عمل کرے۔ لیکن بعض اوقات ایک عمل جو مسنون ہے، اللہ اور اس کے رسول محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اگر اسے اس کی حد سے بڑھا دیا جائے، کیونکہ شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں جو فرض کے درجہ پر ہیں، کچھ استحباب ہے، یعنی ان کا پر عمل کرنا انتہائی بہتر اور مستحب عمل ہے، کچھ اس سے نیچے درجے پر ہیں، کچھ جواز کی درجہ پر ہیں۔ تو اگر کسی عمل کو اس کی حیثیت سے بڑھا دیا جائے تو بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں وہ عمل نیکی نہیں ٹھہرتا، عمل مسنون ہے، حکم میں باری تعالی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ لیکن جو اس کی شرعی حیثیت تھی، آپ اس میں کمی یا زیادتی کر دیں، مثلا فرض کو آپ استحباب کے درجے پر لے آئیں، جو سنت عمل ہے کہ کوئی شخص اگر کرتا ہے تو اجر ثواب ہے، اسے اجر جزیل ملے گا، اگر نہیں کرتا تو اس پر اسے کوئی گناہ نہیں، آپ اسے فرض کے درجہ پر لے جائیں۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بڑی مشہور و معروف روایت ہے۔ کچھ آدمیوں نے عہد کیا اپنی ذات سے، ایک نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ ساری رات قیام کیا کروں گا، آرام نہیں کروں گا۔ دوسرے نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، روزہ ترک نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ اب روزہ رکھنا، نفلی روزہ رکھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، قیام کرنا بھی امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب ایک شخص نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، نکاح کرنا بھی امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا، آپ نے ان کے پاس تشریف لائے، آپ نے کہا کہ تم نے یہ باتیں کہی ہیں؟ کہنے لگے کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ارادہ ایسا ہی ہے۔ آپ فرمانے لگے میرے ساتھیوں یاد رکھنا
میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں نفلی روزہ رکھتا بھی ہوں، میں چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے نکاح بھی کی ہے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس آدمی نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ سے تعلق اور نسبت نہیں رکھتا۔ اب یہاں فرق کس چیز کا تھا کہ ایک امر سنت کے درجہ پر تھا، اس کا کرنا انتہائی باعث اجر و ثواب تھا، اسے انہوں نے اپنے اوپر لازم فرض کے درجہ پر لے گئے کہ ضرور ایسا کریں گے اور ہمیشہ ایسا کریں گے۔ جب اس کی حیثیت بدلی تو پھر وہ عمل سنت نہیں رہا، وہ نیکی نہیں رہا، وہ اس دائرہ سے نکل گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے ایک مسئلہ درپیش ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے، سلام پھیرتے تھے اور پھر صحابہ کی طرف رخ کرتے تو دائیں جانب سے پھرا کرتے تھے یا بائیں جانب سے پھرا کرتے تھے؟ یہ مسئلہ آیا۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ میں نے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف سے بھی پھرا کرتے تھے، دائیں طرف سے بھی پھرا کرتے تھے، اس میں کوئی ایسی لزوم کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ صرف دائیں جانب ہی سے امام کو پھرنا چاہیے جب وہ مقتدیوں کی طرف رخ کرے گا، یہاں ایک بات اور بھی ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا لیتے تو صحابہ کرام کی طرف رخ مبارک کرتے اپنا۔ کچھ ہمارے احباب ایسے جو ذرا ٹیڑھا بیٹھتے ہیں، دائیں جانب رخ کرتے ہیں، بعض ہمارے احباب ایسے بھی ہیں طبقات، تو اس میں بھی کوئی اتنی شدت کی بات نہیں ہے۔ مسلم کی، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دائیں جانب کھڑا ہونا زیادہ پسند کرتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو پھر ہماری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مبارک کرتے تھے۔ اس سے ان احباب نے یہ سمجھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا دائیں جانب ہو کر بھی بیٹھتے تھے، تبھی صحابہ جو دائیں جانب ان کی طرف رخ ہوگا۔ انہوں نے اس سے یہ مفہوم اخذ کیا، سمجھا، وہ اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر صریح الفاظ موجود ہیں کہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف رخ کرتے، سیدھے بیٹھتے جیسے کہ میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے۔ مقصد عرض کرنے کا یہ کہ اس میں کوئی اتنی شدت والی بات نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ درپیش ہوا، فرمانے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ دائیں جانب سے پھرنا ہی لازم ہے تو در حقیقت وہ اپنی نماز میں یہ شیطان کا حصہ ٹھہراتا ہے۔ اب حضور دائیں جانب سے بھی پھرے ہیں، ایک آدمی پھرتا ہے دائیں جانب سے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ مسنون عمل تھا، چاہے دائیں جانب سے پھرے چاہے بائیں جانب سے پھرے، اختیاری عمل تھا۔ اگر اس کو لازم کیا کہ نہیں لازماً یہ دائیں جانب سے امام کو پھرنا چاہیے تو پھر یہ سنت کے درجے سے عمل نکل گیا، پھر بقول حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے فتوے کے مطابق وہ اس نے شیطان کا حصہ ٹھہرا لیا اپنی نماز کے اندر۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ ہم ان پر بحث مباحثہ کرتے ہیں، علماء کرام ان پر رائے قائم کرتے ہیں، قطع نظر اس بات سے کہ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، وہ فرض کے درجہ پر ہیں، وہ استحباب کے درجہ پر ہیں، وہ ندب پر ہیں، وہ سنت پر ہیں، وہ جواز کے درجہ پر ہیں، اس بات سے قطع نظر ہم اس پر بڑی بحث و تمہیز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل ایک عموماً چونکہ سردی کا موسم ہے، یہ جیسے میں نے مفرل لیا ہوا ہے یا کسی نے چادر لی ہوئی ہے، عموماً ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے مفرل لیا ہے تو پھر اس کے یہ دونوں پہلو نماز کے دوران یہ ایسے نہیں ہونے چاہیے، ایک یہ بات کہی جاتی ہے، بعض علماء کرام بھی بیان کرتے ہیں۔ آپ اس کو اس طرح لے لیں، ایک حصہ اس کا پیچھے چلا گیا، ایک آگے ہے، پھر ٹھیک ہے، جبکہ حقیقت میں یہ روایت پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے